من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن نجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 92 تا 94 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 92 تا 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. 98 نمبر آیت تک ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے سامان تیار کیا. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے بین السدین، پہاڑ کی دو دیواروں کے درمیان، وجد، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم، لا یکادون یفقہون قولا، جو قریب نہ تھا کہ وہ قوم بات کو سمجھتی. اور لوگوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد بھی چاہتے ہیں، فی الارض، زمین،
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، بس کیا ہم کریں آپ کے لیے چندہ، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ، اس بات پر کہ آپ بنا دیں، کر دیں، بیننا ہمارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، سدا کوئی رکاوٹ۔ قال ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فی، جو کچھ بھی مجھے قدرت دی ہے اس میں، ربی میرے رب نے، خیرون بہتر ہے، فاعینونی بس تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرو، بقوت قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اجعل بینکم کہ میں کر دوں تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، ردما دیوار، آتونی لاؤ تم میرے پاس، زبر الحدید لوہے کی سلاخیں، حتی یہاں تک کہ اذا ساوا جب برابر کر دوں، بین الصدفین دونوں درمیان، دیواروں کے درمیان، یہاں تک کہ میں برابر کر دوں دونوں درمیان، دیواروں کے درمیان۔ قال انفخوا کہا ذوالقرنین تم آگ میں پھونکو لوہے کی سلاخوں، حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جس وقت وہ آگ کی طرح سرخ ہو جائے، قال یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح سرخ ہو جائے، قال ذوالقرنین نے کہا آتونی لاؤ تم میرے پاس، یہاں تک کہ جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو کہا لاؤ تم میرے پاس کہ میں ڈالوں افرغ علیہ قطرا اس پر پگھلا ہوا تاپا، فمستطاعوا بس نا طاقت رکھ سکیں گے یہ یاجوج ماجوج اس بات پر کہ ان یظہروا کہ چڑھ سکیں اس پر، وما استطاعوا له نقبا اور نہ ہی طاقت رکھ سکیں گے، طاقت ہوگی ان کے لیے نقبا سوراخ کرنے کی۔ قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي اور بس جس وقت آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّا کر دے گا اسے صاف، کر دے گا اسے برابر، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کیا تعارف اور ان کا قصہ ان آیات کریمہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے دو سفروں کے بارے میں سنا کہ انہوں نے پہلا سفر کیا مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں ایک قوم کو پایا جو کافر تھی، مشرک تھی، وہاں سے پھر ان کو ہدایت دی، دعوت توحید، وہاں سے دوسرا سفر کا ہوا مشرق کی طرف جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے،
وہاں پر یعنی جہاد کرتے کرتے اور دعوت دیتے دیتے دنیا کے ایک کنارے سے آپ دنیا کے دوسرے کنارے کی طرف پہنچے، اور دوسرا کنارہ کون سا ہے؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے یعنی مشرق کی طرف، تو وہاں پر بھی ایک قوم کو پایا۔ وہ قوم ایسی تھی جو برہنہ تھی، انہیں انسانیت کا پتہ ہی نہ تھا، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ انہیں دعوت توحید دی اور انسانیت سکھلائی اور انہیں زندگی کی اہمیت بتلائی اور دنیا میں آنے کا مقصد بتلایا۔ یہ دو سفر آپ نے تفصیل کے ساتھ ان آیات کریمہ میں حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا سفر جو ہوا اس کا بیان ہوا ہے، اس کا بیان ہوا ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اس تیسرے سفر کا ذکر ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دو سفروں کے بعد پھر تیسرے سفر کے لیے سامان تیار کیا، ذات اور جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں سفر کے ان کو تیار کیا اور تیسرا سفر شروع فرمایا۔ جب تیسرا سفر شروع کیا تو ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر ایک قوم رہتی تھی اور قوم انتہائی تنگ تھی یاجوج ماجوج کے ظلم سے، کہ ان کی فصلوں کو برباد کر دے، ان کے جو ہے نقصان پہنچا دیتی، تو وہ بہت پریشان۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے درخواست پیش کی کہ آپ ان سے بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کی کہ کوئی درمیان دیوار کر دیجیے، اس کے لیے آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، ہم وہ چندہ جمع کرتے ہیں اور آپ دیوار کر دیں۔ تو بہرحال ان آیات کریمہ میں یہ تفصیل سے بات آ رہی ہے، انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔